السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا دورہ قرآن کا 30واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم جتنا بھی اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق بخشی ہے، قرآن کے ساتھ پورا رمضان اپنا دل لگانے کی، اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ دعا کیجئے اللہ قرآن کو ہم سے قبول فرما، اللہ اس ہمارے چھوٹے سے عمل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخشوں کا ہمیں حقدار بنا، اور اللہ کی ذات وہ ہے، آپ اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ، یعنی جیسا اللہ سے گمان رکھتے ہیں ویسا اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو آپ اور مجھے ہمیشہ گمان احسن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ شرف قبولیت بخشے اس عبادت کو، بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ اگر آپ غور کریں، اس پر سوچیں، سمجھیں، تدبر کریں اس میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ النبا رکوع نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النبأ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے متعلق چیمگوئیوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا یہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے زمین کو فرش بنایا، کیا ایسا نہیں ہے؟ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، کیا ایسا نہیں ہے؟ تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے غلہ، سبزی اور گھنے بھاگ اگائیں۔ اس کے بعد فرمایا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی سب فوج در فوج نکل آئیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے،
سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ گرم پانی اور زخموں کا دھون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہوگا۔ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ آیات کو جٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے۔ انہیں کہا جائے گا اب چکھو مزہ، تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے، ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آخرت کے حساب کتاب کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے، اور ہم نے اللہ سے ڈر کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یقیناً متقیوں کے لیے ایک کامیابی کا مقام ہے۔ باغ، انگور، نخیس اور ہم سن لڑکیاں یعنی ہم عمر لڑکیاں، چھلکتے ہوئے جام متقیوں کو دیے جائیں گے۔ کوئی لغو اور جھوٹی بات جنت میں سننے کو نہ ملے گی۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر وہ دن کیسا ہوگا جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے یا جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کیا کہے گا؟ کاش میں خاک ہوتا، میں مٹی ہوتا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، جو تیزی سے کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں، جو حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کا انتظام کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم ہے۔ وہ دن جب زلزلے کا جھٹکا لگے گا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو کیا ہم پلٹائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی اور یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کب فرمایا هل أتاك حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے طویٰ کے مقدس وادی میں پکارا تھا؟ جب رب نے کہا فرعون کے پاس جاؤ، وہ تو سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہو کیا آپ اس کے لیے تیار ہو کہ پاکیزگی اختیار کرو، میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں اور تیرے اندر اس کا خوف پیدا کروں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، فرعون نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے لگا، لوگوں کو جمع کر کے اس سے پکارا کہ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ فقال انا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دراصل اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش لیلها وأخرج ضحاها۔ جس دن انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا، تمہاری تخلیق سخت ہے یا آسمان کی، بس یہ بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، غور کریے، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، اس کا توازن قائم کیا، اس کی رات ڈھانکی، اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، سامان زیست کے طور پر اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس دن انسان اپنا کیا دھرا سب یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری۔ ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراہا۔ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ۔ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ پر ختم ہے، اللہ ہی اس کے علم کو جانتا ہے۔ تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس دن یہ اسے دیکھ لیں گے، انہیں یوں محسوس ہوگا کہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے سورۃ العبس۔ سورۃ عبس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ ترش رو ہوا اور بے رخی اختیار کی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر؟ شاید وہ سدھر جائے اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدے مند ہو۔ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر نہ وہ سدھرے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا؟ کیا اسے اپنی اوقات یاد نہیں؟ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر مقرر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے موت دی، اسے قبر میں پہنچایا، جب جی چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے۔ اللہ نے تذکرہ کیا، انا صببنا الماء فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا، زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجوریں، طرح طرح کے پھل اور باغ پیدا کیے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کی زندگی کے لیے۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس دن ہوگا کیا؟ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر کے چہرے ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لایا ہے۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں، کس گناہ کی وجہ سے ماری گئی۔ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ اٹھا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے کی اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے۔ وہ پیغمبر بڑی توانائی دکھاتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اور اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورۃ الانفطار مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا کرایا پتہ چل جائے گا۔ کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکبک، تو ذرا اپنی اوقات تو یاد کر اے انسان، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس نے نک سک سے تجھے درست کیا، جس نے متناسب بنایا، جس صورت میں جوڑ کر چاہا تیار کر دیا، ہرگز نہیں تم روزے جزا کو جٹلاتے ہو۔ تم پر نگران مقرر ہے ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ تم کیا جانو وہ جزا کا دن کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ۔ سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ یہ ڈنڈی مارنے والے کیا کرتے ہیں؟ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں، یعنی کم کر کے دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا قید خانے کا دفتر کیا ہوگا؟ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ آپ کیا جانو کہ وہ بدکاروں کا دفتر کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، آپ کیا جانو کہ وہ بدکاروں کا دفتر کیا ہے؟ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جٹلاتے ہیں۔ جو حد سے گزرنے والا بدعمل ہے، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس دن یقیناً یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جٹلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا بلند پایا لوگوں کے دفتر کا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ سبحان اللہ۔ یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ آپ کیا جانیں کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس ہوگی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا مجرمین کا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون
مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار کر اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لے لے کر پلٹتے تھے، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو یہاں اس رکوع سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ حساب کتاب کے دن سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، بدکار لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کیے جائیں گے، نیک لوگ اللہ کا دیدار کریں گے اور اتنی خوبصورت جنت انہیں عطا کی جائے گی جس کے نظارے بڑے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم ایسے اعمال کریں جس سے یہ نظارے خوبصورت ہمیں مل سکے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، انسان رب سے ملنے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کا حق یہ ہے جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اس کا حق یہ ہے زمین اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کا حق یہی ہے کہ وہ تعمیل کرے۔ اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر، تو آہستہ آہستہ کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ جس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا اس نے کبھی پلٹنا ہی نہیں۔ انسان نے پلٹنا کیسے نہیں ہے؟ اس کے کرتوت اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کے کرتوت اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے جاؤ گے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جو وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری میں جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہوگا یہ ایمان نہیں لاتے؟ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت یہاں پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سب سجدے میں چلے جائیں اور یہاں دعا جا کے پڑھیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد فرمایا یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے تھے، جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یہاں ہمیں اپنے رب سے ملاقات کو یاد رکھنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یقیناً جو رب سے ملاقات کو یاد رکھتا ہے وہ برے گناہوں سے، برے اعمال سے وہ بچ جاتا ہے،
وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچ کر زندگی۔ البروج مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، دیکھنے اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم، مارے گئے گڑھے والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ وہ گڑھے کے کنارے بیٹھ کر ایمان والوں کا نظارہ کرتے تھے۔ ایمان والوں سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اور مومنوں کو عذاب دینے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں پر ستم کیے، توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے لشکروں کی خبر، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر؟ ان کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح محفوظ میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سورۃ الطارق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی، تمہیں کیا خبر وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا ہے، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان ہو۔ اور پھر فرمایا انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ انسان کا کوئی زور نہیں ہوگا جب پوشیدہ اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ کافر کچھ چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا ہے۔ ان کافروں کو ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح بیان کرو، جس نے پیدا کیا، جس نے تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ پھر تم نہیں بھولو گے، ہم تمہیں پڑھا دیں گے، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے تم نہیں بھولو گے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ اس کے بعد فرمایا آپ نصیحت کرو، آپ کیا کرو؟ نصیحت کرو۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت اگر نفع مند ہو، اگر نصیحت نفع مند ہو تو نصیحت کرو، ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیں گے
جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، جو اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت شخص ہے جو بڑی آگ میں جا پڑے گا، نہ اس میں جیے گا نہ اس میں مرے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مرے گا نہ اس میں وہ جیے گا۔ پھر کامیاب انسان کا تذکرہ کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کا نام یاد کیا، جس نے نماز پڑھی۔ اور تمہاری ترجیحات کیا ہیں؟ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کہی گئی تھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس کے بعد ہے سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ چھا جانے والی آفت، کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں نہیں دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی کتاریں ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کیسے بنائے گئے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الارض والى السماء كيف نصبت والى الجبال كيف نصبت، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اونٹ کیسے بنائے گئے، آسمان کیسے اٹھایا گیا، پہاڑ کیسے جمائے گئے، زمین کیسی بچھائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کیجیے، فذکر، نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ جو منہ موڑے گا یا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھاری سزا دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفت کی، طاق کی رات میں جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا کسی عقل والے کے لیے نشانی ہے؟ 10 راتوں میں، فجر میں تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، بہت فساد پھیلایا تھا، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، اور انسان کا حال یہ ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اس کا رب جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور عزت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، جب رب رزق کے تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ انسان یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صف در
صف کھڑے ہوں گے، جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت انسان کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسا باندھے گا، ویسا باندھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس دن نیک انسان سے کہا جائے گا شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنت میں داخل فرمائے جو جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، ہمیں بھی اس کا مہمان بنا دے، آمین۔ سورۃ البلد مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تمہارے اس شہر میں مقیم ہونے کی، باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ انسان کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا اسے نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے نہیں دکھائے؟ اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ تم کیا جانو وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا فاقے نشین مسکین کو کھانا کھلانا، ان لوگوں میں شامل ہونا جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کریں۔ یہ دائیں بازو والے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوگی۔ سورۃ الشمس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ میں قسم کھاتا ہوں سورج اور اس کی دھوپ کی، چاند کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے، نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی بدی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نامراد ہوا، ناکام ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا تھا، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، اس قوم کا سب سے زیادہ سرکش آدمی بپھر کر اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا۔ انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے رب نے ان پر آفت توڑ دی، ان کو ایک ساتھ پیوند خاک کر دیا، انہیں اپنے فعل کے برے نتیجے کا خوف نہ تھا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اس رات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ انسانوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، آسان راستہ جس نے راہ خدا میں مال دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، جس نے بخل کیا، بے نیازی پر تھی، بھلائی کو جٹلا اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک راستہ بتانا ہمارا یہ ذمہ ہے، در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں۔ میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس آگ سے جھلسے گا، اس آگ میں جھلسے گا جو بدبخت ہوگا، جھٹلانے والا ہوگا، منہ پھیرنے والا ہوگا، اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو نہایت پرہیزگار ہوگا۔ جو پاکیزہ ہونے کی خاطر مال دیتا ہو، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیتا ہو، وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہے۔ قسم ہے روز روشن کی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے، یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ فراہم نہ کیا، تمہیں نہ واقف راہ نہ پایا، پھر تمہیں ہدایت بخشی، تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا۔ یتیم پر سختی نہ کرو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ ذات کے ذکر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، کوشش کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ جب تم فارغ ہو جاؤ، عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ سورۃ التین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے طور اور پرامن شہر مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچا کر دیا ہے، سوائے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر رکھا ہے۔ جزا اور سزا کے معاملے میں کون جٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہ تھا۔ انسان سرکشی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ پلٹنا تیرے رب کی طرف سے ہے، پلٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ اور فرمایا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ شخص راہ راست پر ہو اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟
آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ اس کی پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ رب کے نام سے زندگی بھر ہم نے پڑھنا ہے، قلم کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے، سجدہ کر کے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ پڑھنا، لکھنا اور سجدہ کرنا یہ سب عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کی۔ سورۃ القدر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس لیلۃ القدر کی 5 راتیں تھیں، آج ایک رات جو آخری رات رہ گئی ہے، یہ جو رات ہے، اس رات میں آپ سب نے کوشش کرنی ہے، مغرب کی جیسے ہی آپ روزہ افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھیں، اپنے جلدی سے کام سمیٹ لیں، کوئی 10-20 منٹ میں کوشش کریں کہ ٹائم ضائع نہیں کرنا، کام رہتے ہیں تو رہ جائیں، کیونکہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اور اس قیمتی رات میں آپ نے اللہ کا زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، رات پوری کا پلان کرنا ہے، مختلف انداز سے رات کو گزارنا ہے، جس میں انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں یہ کمپلیٹ کر لیں، تو پھر ہمارا جو ہے وہ رات کو کیسے گزاریں اس کا الگ سے پلان میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس کے بعد ہے سورۃ البینہ مدنی، سورۃ البینہ مدنیہ، یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور کافر، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور کافر اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک دلیل روشن نہ آ جائے۔ دلیل روشن اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جو پاک صحیفے درست تحریریں پڑھ کر سناتا ہے۔ پہلے اہل کتاب میں بھی دلیل روشن آنے کے بعد اختلاف ہوا تھا، اس کے بعد دین قیم کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی دین قیم کیا، اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یکسو ہو جائیے، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ، کافروں کا تذکرہ کیا کہ کافر آگ میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ کیا، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، یقیناً بہترین مخلوق اللہ کے ہاں یہی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی بہترین مخلوق میں شامل فرما دے۔ ایمان والوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، دائمی قیام کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، گھر میں ترجمہ پڑھیے گا آخری والی آیات کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کھایا ہوگا۔ آج دنیا میں جو اللہ کا خوف کھا کر اللہ کا بن گیا، سمجھیں یہ اس کے لیے ہے۔
اس کے بعد سورۃ الزلزال مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہ دن ایسا ہوگا، دلوں میں زلزلہ اس رکوع کا موضوع ہے، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زلزلہ آئے گا، ساری زمین ہلا دی جائے گی اور بڑی شدت سے زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں انسان دیکھ لے گا، اس دن زمین اللہ کے حکم سے اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات خود ہی بیان کرے گی۔ اس دن لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، ذرا بھی آپ اپنے نیکیوں اور گناہوں کا دیکھ لو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ گھوڑے جب دوڑتے نا پتھر پر، پتھریلی زمین پر، تو ایسے جیسے ان کے پاؤں کے نیچے سے چنگاڑیاں گرتی ہیں۔ صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں اور کسی مجمع میں جا گھستے ہیں، کافروں کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کتنی قسمیں کھا کے اللہ نے کہا، 3 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا کہ انسان ناشکرا ہے، آپ اور میں ناشکرے ہیں۔ انسان مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو گیا ہے۔ اس دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، اس دن سینوں میں جو کچھ ہے برآمد کر کے جانچ پڑتال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس روز انسانوں سے خوب باخبر ہوں گے، ہر بندے کے نام اعمال سے، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ۔ آپ تھوڑا سا چکر لگا لیں اگر نیند آ رہی ہے تو۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عظیم حادثے کا تذکرہ ہے۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ رنگ برنگ کی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جیسے رنگ برنگی اون آپ نے دیکھا ہوگا پینجے پہ جاتے ہیں تو رنگ برنگی اون اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ جس کے پلڑے باری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، جس کے پلڑے نیکیوں والے ہلکے ہو جائیں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی جو بڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان غافل ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر مال حاصل کرنے کی دھن نے انسان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی فکر میں لب گور پہنچ جاتے ہیں، مال اکٹھا کرتے کرتے ایک دوسرے سے مال میں بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، اگر یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو یہ طرز عمل نہ ہوتا، مال کی دوڑ میں اتنا آگے نہ گزرتے کہ اپنی غفلت میں قبر تک پہنچ جاتے۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، یقین سے دیکھو گے، اس روز تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ آخرت کا یقینی علم حاصل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور اسے شعور سے گم نہیں ہونے دینا۔ اور یہ کب؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یقینی علم آپ کو ہوگا۔ ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہے سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم،
انسان نقصان میں ہے۔ اللہ جب چاہے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، بندہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، نہ نبی کی، نہ قرآن کی، نہ ماں باپ کی، نہ پیارے کی۔ اللہ کہتے ہیں زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے۔ وہ لوگ نقصان سے بچیں گے کون؟ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ صرف یہ لوگ اس دن نقصان سے بچ سکیں گے۔ اللہم جعلنا منہم۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی ہے، دلوں تک پہنچے گی، ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ آگ میں ڈال کے آگ کو اوپر سے ڈھانک کر کیا کیا جائے گا؟ ان کو اندر پھینک کے اوپر سے آگ کو ڈھانک کر بند کر دیا جائے گا۔ مثال یوں لیجئے جیسے آپ کے گھر میں کوئی تنور ہو، آگ جلا کر اندر دودھ رکھ دیتے ہو بوائل کرنے کے لیے، اوپر سے ڈھکن لگا دیتے ہو، جہنم کے اندر ایسے ہی جہنمیوں کو ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا من عذاب جہنم۔ فرمایا ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، وہ اونچی اونچی ستونوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے ایسی آگ بھڑکائی ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ اس کے بعد سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب نے کیا کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ رب نے ہاتھیوں والوں کی تدبیر ضائع کر دی۔ آئے تھے کعبۃ اللہ کو گرانے، لیکن اللہ نے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ ان کا حال ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بوسہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ قریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعا کیجئے اللہ جیسے تو نے ابابیلوں کے ذریعے اصحاب فیل کا خاتمہ کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، اللہ آج ایسے ہی غزہ پر بمباری کرنے والے اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ تو چاہے تو کر سکتا ہے، کون کہے تو اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات نصیب فرما۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش پر انعامات ہیں، سردی اور گرمی کے سفر کا عادی بنایا، بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اب قریش سے مطالبہ کیا ہے؟ بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ سردی گرمی کے سفر کا عادی بنایا، بھوک سے بچا کے کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا، اتنی نعمتیں کی ہیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے کہ ان سے مطالبہ ہے کہ صرف بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہ شخص جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، جو اپنی نماز میں غفلت برتتا ہے، تباہی کا یہ مستحق بنتا ہے۔ جو ریاکاری کرتا ہے، معمولی ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دینے سے گریز کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نماز سے غفلت کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرنے والوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ضرورت کی چیزیں
برتن، نمک، مرچ، مسالہ، برتنے کی چیزیں جو آپ ایک دوسرے کو نہیں دیتے ہو، جو نہیں دیتا اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے سورۃ الکوثر، ایسا آپ لوگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کسی نے کوئی چیز مانگ لی تو کہا ہے ہی نہیں ساڑھے گھر تے، کسی نے کہا یہ چیز دے دو، کہتے لے ساڑی تے اتنے دنوں نہیں مکی ہے، کر دیتے ہو۔ اگر انکار کرتے ہو نا تو پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ مال برباد کر دیتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، سورۃ الکوثر ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ شکرانے کے طور پر رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، آپ کے دشمن کی جڑ کاٹ دی ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوئے تو کافروں نے کہا خوشیاں منائیں کہ یہ تو جڑ کٹا بن گیا، نسل ہی ختم، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ اس کی نسل، نہ کل کو اس کا کوئی نام لے گا، جب تک یہ زندہ نام زندہ، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا نبی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو میرے رب نے اپنے نبی کی حوصلہ افزائی کی، تسلی دی، کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، آپ کے دشمن کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو ایسی روحانی حقیقی اولاد تو نہیں رہی، حقیقی بیٹے تو نہیں رہے، آپ کو روحانی اولاد اتنی کثیر انداز میں، کثیر تعداد میں دے دی ہے، قیامت تک رہے گی، آپ پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتی رہے گی، آپ کو یاد کرتی رہے گی، آپ کا تذکرہ کرتی رہے گی، آپ کا میں نے نام بلند کر دیا ہے اور ان کی جڑ میں نے کاٹ دی ہے۔ آج آپ ابو جہل، ابو لہب کو کیسے یاد کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، ہم دونوں فریق اپنا اپنا راستہ چھوڑنے والے نہیں، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد یعنی جدید جہلیت کے مقابلے میں دو ٹوک اور فیصلہ کن جدائی کا اعلان کرنا ہے۔ آج اگر آپ کو بھی کوئی شرک و کفر کی دعوت دے تو پھر اسے صاف صاف بتانا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح نصیب ہو جائے، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کہ اس کے کسی کام نہ آیا، وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی پہاڑی پر کھڑا کر کے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے دعوت دی اور کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سب اپنے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک رب کی عبادت کرو۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا تبن لک یا محمد، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے تے ہاتھی ٹوٹ جان، ایسے واسطے بلایا سی سانو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب نامراد ہو گیا، اس کا مال جس کے لیے اللہ بد دعا کر دے اس کا کچھ پیچھے باقی بچتا ہے، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہیں آیا، وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کی بیوی کی گردن میں مونج کی رسی ڈالی جائے گی۔ مونج کی رسی کو جانتے ہیں؟
جو کھب جاتی ہے اندر، اس کی جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں مونج دی مونج کو جانتے ہیں نا، اب تو لوگ کم بناتے ہیں مونج والی چارپائیاں، تو اس کی بیوی کی گردن میں مونج کی رسی ڈالی جائے گی لگائی بجائی کرنے کی وجہ سے، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو لگائی بجائی سے محفوظ کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی فضیلت میں بتاتی چلوں، جس نے ایک بار یہ سورت، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بار پڑھی ہے، ایک بار پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 20 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھتا ہے 10 اور کا یعنی 30 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے 3 بار پڑھی ایک قرآن کا ثواب ہے۔ کبھی کبھی نا محبت میں بیٹھے بیٹھے پڑھا کریں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور ایک سے جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، اس میں ایک صحابی کو امیر بنا کے بھیجا، وہ جب بھی جماعت کرواتا تو جو بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتا تو لاسٹ پہ جا کے سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا۔ صحابی بڑے تنگ آ گئے، ایک کوئی بار بار غصہ، تھوڑا سا ناراض ہوئے، واپس آئے، شکایت کر دی، اللہ کے نبی کیڑا امیر بنا کے کلیا سے، ہر رکعت کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اس سے پوچھو کہ یہ پڑھتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ پوچھا گیا تو اس نے کہا اس سورت کے اندر رب کی توحید بیان ہوئی ہے، اس سورت کے اندر رب کی توحید بیان ہوئی ہے، اور مجھے رب کی توحید بڑی پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے ہر رکعت میں رب کی توحید کو بلند کروں، اور اس سے سورت سے مجھے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اگر تجھے اس سورت سے محبت ہے توحید کی وجہ سے، تو یاد رکھنا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اس سورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سورت سے محبت یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کا نہ کوئی اولاد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ اللہ خود کسی کا باپ، اللہ کا کوئی ساتھی ساجی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اللہ اکیلا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ نے مجھے اور آپ کے، میرے اور آپ کے دکھوں کو دور کرنے والا بھی اکیلا، خوشیوں کو غموں میں اور غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا بھی اکیلا، خلوص سے دل سے سچے ارادے سے اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ، میری تھوڑا سا میرا کمر کا مسئلہ، تھوڑا نہیں بلکہ اب تو 2-3 ماہ سے بہت زیادہ، کسی نے کوئی مسئلہ کہا، کسی نے کوئی مسئلہ کہا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تجربہ بتا رہی ہوں، کل رات 27ویں رات تھی، تقریباً 1-1:30 بجے ہم دعا مانگ رہے تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگی، اور جو اس میں دعا تھی بیماروں سے شفا کے لیے تھی، اور جب میں دعا منگوا رہی تھی تو اس ٹائم میں اپنا نام تو نہیں لیا، نہ ہی شاید میں نے یہ کیا کہ یا اللہ اسپیشلی مجھے شفا دے، میں تو سب بیماروں کے لیے دعا مانگ رہی تھی، لیکن آپ کی نیت، آپ کا ارادہ جب آپ امیجن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تو پھر وہاں جاتا ہے کہ آپ کس لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس ٹائم مجھے تصور کی دنیا میں ایسے تھا کہ جیسے میں اپنی کمر کی ہڈی پر، بیک بون پر ایسے ہاتھ پھیر رہی ہوں اور میں اللہ سے شفا مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ یہاں سے لے کر یہاں تک مجھے تکلیف ہے، یا اللہ شفا عطا کر دے۔ آپ یقین جانیے میرا رب گواہ ہے، میں نے بھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، مجھ سے اس ٹائم بیٹھا نہیں جا رہا تھا، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ یہاں پر جب بیٹھتی نا تو میں چیئر پہ بیٹھتی ہوں، تو چیئر پہ بیٹھنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے، بالکل سٹیٹ ہو کے، اور جب نیچے بیٹھتے ہیں تو پھر نیچے نہیں بیٹھا جاتا اس طرح سے، تو دیوار کے ساتھ تکیہ رکھا، تکیہ کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھی تھی جب دعا مانگ رہی تھی۔ اب یقین جانیے کہ میرے دعا مانگتے مانگتے میری درد ختم ہو چکی تھی،
اور کل سے آج تک یوں سمجھیں کہ 95% میری تکلیف دور ہے، صرف 5% اتنی ہے، یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ کو کوئی کٹ لگا ہو، کوئی زخم ہو اور وہ ٹھیک ہونے لگے تو آخر میں تھوڑی 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 تکلیف ہو، اور میں اسی ٹائم میرے دل میں آیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، الحمدللہ۔ یقین جانی اتنا یقین آیا اللہ کی ذات پر۔ اور ایک دن میں آپ کو بتاؤں کہ میں جمعے کا دن تھا، یہاں اسکول سے جب میں گھر پہنچی تو میرے مثانے میں شدید درد، اتنا درد کہ جیسے ناقابل برداشت ہو رہا تھا، اور میں چلتی تھی تھوڑا سا ادھر ادھر، میں کہتی تھی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، سمجھ نہیں آ رہی آج مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بیٹی نے کئی بار کہا کہ مما آپ دوائی لینے جائیں، اچھا ٹھیک ہے، ایون کہ شام ہو گئی، اور اس نے شام ہو گئی اور کہاں 1-1:30 بجے کا ٹائم اور کہاں شام ہونے لگی، اور میں ایسے ادھر ادھر گھر میں کوئی تھا نہیں، تو میں نے بھی کوشش نہیں کی کہ چلو میں لے کے جاؤں، اور ویسے بھی کچھ ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے شفا دینی، دم کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس دن میرے منہ سے کوئی دعا بھی نہیں نکل رہی تھی، نہ کوئی دعا نکلی نہ کوئی دم نکلا۔ جب شام کا قریب ہوا تو لیٹے لیٹے میں نے سوچا کہ اتنی کراہ رہی ہوں اور اتنی تکلیف میں ہوں تو دم ہی کر لو، اور میں نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے درود شریف 3 بار پڑھا، سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھا، اور 2-3 اور دعائیں شفا کی پڑھی، اور ساتھ ساتھ ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی پھیرا تو 1 سے 2 سیکنڈ، چلے منٹ کر لیں، ایسے درد جیسے ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات ایک اللہ ہے، شفا دینے والا، بیماری دور کرنے والا، غم دور کرنے والا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا، وہ اللہ ہی ہے۔ بس اس کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شخص سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی صبح کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی شر سے پناہ دینے والا ہے۔ تا حیات اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے دن رات اسی کی پناہ مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الناس مکیہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے، آپ کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، وسوسہ ڈالنے والے جنوں اور انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے یاد رکھیے اللہ ہی تمام انسانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا حقیقی معبود یعنی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی وسوسہ ڈالنے والے جنوں اور انسانوں سے بچا سکتا ہے۔ وسوسے کے شر پر غور فکر کرنا ہے کہ وسوسے کے شر کون کون سے ہیں، اور وسوسے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی ہم نے زیادہ سے زیادہ پناہ مانگنی ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو جبریل نے کہا تھا آ کر کہ اس نبی پر جادو ہوا ہے، اور یہ 2 صورتیں ہیں، کہا کہ 11 گریں ہیں انہوں نے لگائی ہے جس یہودی نے جادو کروایا تھا اپنی بیٹیوں کے ذریعے، ان دونوں کو پڑھیے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے گریں کھلتی جائیں گی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جادو یاد رکھیے جادو برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئے تھے، یعنی اتنے کمزور اور اتنے لاغر ہو چکے تھے، اور فرشتوں کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ اور پھر یہ صورتیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے دم کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی کہ علاج کیا ہے۔ ایک فرشتے نے پوچھا دوسرے سے کہ اگر جادو ہوا ہے تو علاج کیا ہے، پھر اس کا علاج بتایا کہ یہ صورتیں پڑھ کر پھونکیں تو اللہ تعالیٰ جادو کا اثر دور کر دے گا، اور ایسے ہو گیا جیسے کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 30 پارے دورہ قرآن، ایک دن ہم نے شروع کیا تھا یہ سفر۔ ذہن میں رکھیے گاڑی چلتی ہے ایک جگہ سے، تو جہاں پر اس نے سفر کرنا ہوتا ہے، جس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ گاڑی سفر کرتے کرتے ایک دن وہاں پہنچ جاتی ہے منزل کو۔ دورہ قرآن کا سفر آج سے ہم نے 1 مہینہ پہلے شروع کیا تھا، اور بڑا سلو ہم چل رہے تھے، روز کا 1 سپارہ لے کر چلے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا یہ احسان ہے کہ ہم آج پایا تکمیل کو پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دورہ قرآن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت اچھی بنا دے۔ اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ کہتے ہیں، بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، پستیاں دیتا ہے۔ یقین رکھیے یہ بلندیاں صرف ان کے لیے ہیں جو قومیں عمل کرتی ہیں، جو قومیں اس کو پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں، عمل کرتی ہیں، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پا لیتی ہیں۔ اور وہ قومیں جو اس قرآن کو پڑھتی نہیں، عمل نہیں کرتی، یا لوگوں کے گھروں میں موجود تو ہیں قرآن لیکن عمل نہیں کرتے، اس پر غور و تدبر نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، تو وہ قومیں، وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ آمین کہیے، اللہ کسی کی آمین قبول کر لے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن، اللہم آنس وحشتی فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہم اجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوہ، اللہ ہمیں عطا کر قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں مٹھاس۔ اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوہ وبکل جزء من القرآن جزاء، اللہم ارزقنا بالالف الفتا وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالثاء ثوابا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اے اللہ ہمیں عطا کر الف کے بدلے میں الفت، سبحان اللہ، اور با کے بدلے میں برکت، اور تا کے بدلے میں توبہ، وبالثاء ثوابا وبالجیم جمالا وبالحاء حکمہ وبالخاء خیرا، آمین، وبالدال دلیلا وبالذال ذکا وبالراء رحمہ وبالزاء زکاة وبالسین سعادہ وبالشین شفاء، آمین، وبالصاد صدقا وبالضاد ضیاء
وبالطاء التراوة وبالظاء الظفرة وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كراما وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا. اللهم تقبل منا قراءتنا، اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلهام أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو كلا أو رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب. ربنا فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار، ونجنا من النار بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام. اللهم فاكتبنا على التمام، اللهم فاكتبنا على التمام. اللهم ارزقنا أداء بالقلب واللسان، اللهم ارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.